أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون سلة من الأولين وسلة من الآخرین۔ سورہ واقعہ کا دوسرا رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ پیچھے جب سورہ شروع ہوئی تھی سب سے پہلے قیامت کا کچھ تذکرہ آیا تھا، قیامت کے واقع ہونے کے کچھ مناظر کا ذکر کیا گیا تھا کہ اس وقت کیا کیفیت ہوگی، اور پھر تین قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ ایک وہ لوگ تھے جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، دوسرے وہ لوگ جن کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یعنی کافر ہوں گے وہ، اور تیسرے وہ لوگ کہ جو کہ متقین ہوں گے، سابق لوگ ہوں گے، تقوی والے ہوں گے، جیسے انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء اللہ یعنی جو اعلیٰ درجے کے تقوی والے لوگ ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد ان کے لیے کیا کیا انعامات ہیں اس کا تذکرہ کیا گیا تھا، یعنی جو تقوی اور اعلیٰ مقام پر ہیں ان کے لیے جنت میں کیا کیا نعمتیں ہوں گی اس کو بیان کیا گیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا یعنی وہ بھی مومن ہی ہوں گے، تو ان کے لیے جنت میں کیا کیا انعامات ہوں گے تو اس کا کچھ تذکرہ کیا گیا تھا۔ سلۃ من الاولین، یہاں دو آیتیں ذکر کی گئی ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ بہت بڑی جماعت ہوگی، یعنی جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ پہلے زمانے میں بھی ہوں گے بہت سے لوگ، اور جو بعد والے زمانے ہیں ان میں بھی ہوں گے بہت سے لوگ، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کا جو زمانہ ہے اس میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت تک بھی ایک بہت بڑی تعداد ہوگی کہ جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ سلۃ من الاولین، سلہ یہ آیت پیچھے بھی گزری تھی، وہاں بتایا تھا کہ سلہ بڑی جماعت کو کہتا ہے، تو سلۃ من الاولین کا ترجمہ کریں گے بہت سے اولین، پہلے لوگوں میں سے بھی ہوں گے، اولین یعنی شروع والے لوگوں میں سے بھی ہوں گے، وسلۃ اور بہت سے من الآخرین بعد والوں میں سے بھی ہوں گے، آخر یعنی بعد والے جو آخر میں آنے والے ہیں ان میں سے بھی بہت سے ہوں گے۔ آگے جن کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملے گا ان کا کچھ تذکرہ ہو رہا ہے، یعنی کفار کا، کہ ان کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور ان کے لیے کیا کیا عذابات ہیں جو ان کو دیے جائیں گے، یعنی جہنمی کا کچھ تذکرہ چل رہا ہے، یعنی جو جہنمی ہوں گے ان کے لیے کیا کیا عذابات ہیں، تو چند آیتوں میں اس کا ذکر ہے یہاں۔ وہ اصحاب الشمال، اور بائیں ہاتھ والے، ما اصحاب الشمال، کیا بتائیں بائیں ہاتھ والوں کا۔
یعنی بدترین حالت ہوگی ان کی. وہ اصحاب الشمال، اور بائیں ہاتھ والے. ما اصحاب الشمال، کیا بتائیں بائیں ہاتھ والوں کا. فی سموم، فی کا مطلب ہوتا ہے میں. سموم، سموم کہتے ہیں تپتی ہوئی لو کو. فی سموم، تپتی ہوئی لو میں ہوں گے. وہ حمیم، اور حمیم کہتے ہیں کھولتے ہوئے پانی کو، اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے. یعنی ان کی یہ حالت ہوگی، یہ عذاب ہوگا ان پر کہ لو ہوگی تپتی ہوئی، اور پانی بھی اگر ہوگا تو وہ بھی کھولتا ہوا ملے گا. دنیا کے اندر تپتی ہوئی لو ہو تو پانی ٹھنڈا کچھ اس لو کو کم کر دیتا ہے اور ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، لیکن تپتی ہوئی لو بھی ہوگی اور پانی بھی اگر پئیں گے تو وہ کھولتا ہوا دیا جائے گا، یعنی عذاب ہی عذاب ہوگا. وَظِلٍّ مِّن یحموم، ظل، ظل سائے کو کہتے ہیں، یہ پیچھے بھی آیا تھا. ظل سائے کو کہتے ہیں. می یحموم، یحموم کہتے ہیں سیاہ دھواں، یعنی کالا دھواں. اور سائے میں ہوں گے کالے دھوئے کے، کالے دھوئے کے سائے میں ہوں گے. کیا مطلب؟ یعنی کبھی تو ایسا ہوتا ہے نا کہ دھواں ہے، عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ دھواں جو نکلتا ہے تو وہ آگ سے نکل رہا ہوتا ہے، یعنی آگ کی روشنی ہوتی ہے کچھ، اس سے دھواں نکلتا ہے. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ دھواں کالا دھواں ہوگا، یعنی اس میں کوئی آگ کی روشنی نہیں ہوگی، اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ کچھ روشنی کے ذریعے سے ان کی کچھ مدد ہو جائے، کچھ ان کو فائدہ پہنچ جائے، نہیں. تو یحموم کہتے ہیں کالے دھوئیں کو. وَظِلٍّ مِّن یحموم، اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے. لا بارد ولا کریم، یعنی وہ سایہ کیسا ہوگا دھوئیں کا. لا بارد، سایہ تو ایسا ہوتا ہے نا کہ آدمی کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے نا، کسی چیز کا سایہ ہو، خود سایہ دار درخت ہوتے ہیں، کوئی چھپر ہو اس کا سایہ ہو. سایہ تو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو اس سے ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، فائدہ محسوس ہوتا ہے. تو یہ جو سایہ ہوگا نا دھوئیں کا ان کے اوپر، بتایا جا رہا ہے لا باردن، جو نہ ٹھنڈا ہوگا، ولا کریم، اور نہ کوئی فائدہ پہنچانے والا ہوگا. نہ کوئی ٹھنڈا ہوگا بلکہ سیاہ دھواں ہوگا گرم، اور کوئی فائدہ بھی اس سے نہیں پہنچے گا ان کو. انہم کانوا قبل ذلک مترفین، ان کا مطلب ہوتا ہے بے شک، اور ہم کا مطلب ہوتا ہے وہ. بے شک وہ، کانو یعنی تھے، قبل ذالک، قبل کہتے ہیں پہلے کو، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے قبل. قبل ذالک، ذالک کا مطلب ہوتا ہے اس، یعنی اشارے کے لیے آتا ہے، اس سے پہلے. مترفین، عیش میں، مترفین کہتے ہیں عیش میں، یعنی وہ اس سے پہلے دنیا کے اندر بڑی عیش میں تھے، کہ دنیا کے اندر کافروں کو بڑی فراوانی تھی، ہر اعتبار سے کوئی تنگی نہیں تھی اور کوئی مشکلات نہیں تھی، اور بڑی عیش و عشرت میں تھے وہ لوگ. لیکن جب جہنم کا عذاب ان کے سامنے آئے گا تو اس میں کوئی عیش نہیں ہوگی ان کے لیے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. انہم، بے شک وہ، کانو تھے، قبل ذالک، اس سے پہلے، مترفین، عیش میں. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، وَكَانُوا، وہی کانو کا مطلب تھے کریں گے. یسرون، یسرون کہتے ہیں اڑا رہنا، کسی چیز کے اوپر کوئی آدمی اڑا رہے نا تو اسے کہا جاتا ہے، اصرار سے نکلا یہ لفظ اڑا. جیسے کہ اردو میں بھی بسا اوقات استعمال ہوتا ہے اصرار، کہ وہاں تو معنی یہ ہوتے ہیں کہ اصرار کرتے ہیں کسی چیز کے لیے، مجبور کر دیتے ہیں. تو عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے اڑا رہنا. وَكَانُوا يُصِرُّونَ، اور وہ اڑے رہتے تھے، عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، حنس کہتے ہیں گناہ کو، اور عظیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بڑا، یعنی بڑے بھاری گناہ پر اڑے رہتے تھے. کیا مطلب؟ بڑے بھاری گناہ کون سے تھے وہ؟ یعنی یہی ان کا کفر اور شرک، یہ مراد ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے حنس سے تعبیر کیا. حنس کہتے ہی اس کو ہیں جو کیا ہے؟ بھاری گناہ. وَكَانُوا يُصِرُّونَ، اور وہ اڑے رہتے تھے، عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ،
بڑے بھاری گناہ پر، یعنی کفر اور شرک پر۔ اور ان کا نظریہ کیا تھا؟ آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور وہ کہتے تھے، کانو مطلب تھے، یقولون کہنے سے نکلا قول سے، اور وہ کہتے تھے اِذَا، یہ حمزہ ایک شروع میں ہے اور پھر اذا ہے، کیا، پہلا والا جو حمزہ ہے اس کا مطلب ہے کیا، اذا، اذا یہ پورا ایک حرف ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جب، کیا جب، متنا، متنا موت سے نکلا ہے، ہم مر جائیں گے، وکننا ترابن، اور ہم ہو جائیں گے ترابن، تراب مٹی کو کہتے ہیں عربی میں، اور ہم ہو جائیں گے مٹی، وعظامن، اور ہڈیاں، عظام جمع ہے یہ عظم کی، اور ہڈی کو کہتے ہیں، وعظامن، اور ہڈیاں، اَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، اَإِنَّا تو کیا ہم، بے شک، اِنَّا مطلب وہی بے شک ہوتا ہے نا، کیا ہم بے شک لَمَبْعُوثُون دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، مبعوث کہتے ہیں نا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے مبعوث، مبعوث ہونا، تو مبعوث کا مطلب کیا ہے؟ دوبارہ زندہ ہونا، دوبارہ زندہ، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا، مبعوث کہا جاتا ہے۔ تو یہ ان کا یہ نظریہ تھا، وہ کہتے تھے کہ ہم جب مر جائیں گے ایک دفعہ اور ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، چورا چورا ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو پھر ہم دوبارہ کیسے جمع ہو سکتے ہیں، دوبارہ ہم کیسے زندہ ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو بتائیں گے اس روز کہ دیکھو یہ لوگ بڑے بھاری گناہ پر اڑے رہتے تھے، اور یہ لوگ اس طرح کہتے تھے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، اور تو دوبارہ کیسے زندہ اٹھیں گے؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو دکھائیں گے کہ دیکھو ہم نے تمہیں زندہ کر کے اٹھایا، اور یہ عذاب تمہیں پہنچ رہے ہیں۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور وہ کہتے تھے اِذَا، کیا جب، متنا ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا اور ہم ہو جائیں گے تُرَابًا مٹی، وَعِظَامًا اور ہڈیاں، اَإِنَّا کیا بے شک ہم، لَمَبْعُوثُونَ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، اوا، اوا کا مطلب بھی ہوگا کیا، کیا آباؤنا، آباؤنا، آبا کہتے ہیں، قرآن میں بہت سی جگہ پر استعمال ہوا یہ لفظ، باپ دادوں کو بولا جاتا ہے آبا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا آبا و اجداد، یہ بولا جاتا ہے۔ تو آبا سے مراد کون ہوتے ہیں؟ یہ مطلب دادا، باپ، دادا، پردادا، اس طرح کے جو آبا و اجداد۔ او آباؤنا کیا ہمارے باپ دادے، الاولون جو پہلے، یعنی جو پہلے گزر گئے ہیں، باپ دادے، یعنی وہ بھی کیا دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا ان کو بھی؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ یہ کہتے تھے او آباؤنا کیا ہمارے باپ دادے، الاولون جو پہلے گزر چکے ہیں، قل یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہہ دو، قل کہہ دیجئے، ان الاولین والآخرین بے شک اولین یعنی اگلے، والآخرین اور پچھلے لوگ، سب کے سب کیا ہوگا؟ آگے آ رہا ہے، اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اگلے اور پچھلے کیا ہوگا ان کے ساتھ، تو آگے بتایا جا رہا ہے قل آپ کہہ دیجئے، ان بے شک، الاولین اگلے، والآخرین اور پچھلے، لمجموعون یہ لام تاکید کے لیے آ جاتا ہے کبھی کبھی لفظ کے اوپر، یعنی ضرور ایسا ہوگا، ضرور جمع کیے جائیں گے، مجموع جمع سے نکلا ہے، ضرور جمع کیے جائیں گے، الی میقات یوم معلوم، میقات کہتے ہیں وقت کو، اور معلوم مقررہ دن کے وقت پر، الی کا مطلب پر ہو جائے گا، اور میقات کا مطلب وقت، یوم دن کو کہتے ہیں، اور معلوم مقرر، مقررہ دن کے وقت پر وہ سب کے سب جمع کیے جائیں گے، یعنی ایک متعین دن ہوگا اور اس میں ایک وقت ہوگا، طے شدہ وقت ہے، تو اس وقت سب کے سب جمع کیے جائیں گے، اگلے بھی اور پچھلے بھی۔ آپ یہ کہہ دیجئے ثم انکم
ایھا الضالون المکذبون، ثم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھر. ان کا مطلب ہوتا ہے بے شک، پھر بے شک. اور کم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تم، پھر بے شک تم. ایھا اشارے کے لیے آتا ہے، اے، یعنی اس کا ترجمہ کریں گے اے. جیسے یا ایھا الذین قرآن میں آتا نا، اے ایمان والوں، یا ایھا الذین. تو یا ایھا کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے، اے، یعنی پکارنے کے لیے جسے کہا جائے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ. اے الضالون، ضالون کسے کہتے ہیں؟ زلال سے نکلا ہے نا. ضالین سورہ فاتحہ میں بھی آتا ہے، وہاں ہم نے ترجمہ پڑھا تھا نا، گمراہ لوگ. تو ضالون جمع ہے، یعنی اے گمراہ لوگوں. اور المکذبون، جھٹلانے والوں. اللہ تعالیٰ ان کو اے کہہ کر یعنی پکار کا بتایا جا رہا ہے، پھر بے شک تم اے گمراہ لوگوں، المکذبون جھٹلانے والوں. مکذبون تکذیب سے نکلا ہے، جھٹلانے کو کہا جاتا ہے. کیا ہوگا؟ اگلی آیت کے اندر بتایا جا رہا ہے لآکلون، لآکلون تم ضرور کھاؤ گے. عقل سے نکلا، عقل عربی میں کھانے کو کہا جاتا ہے لآکلون. اور لام جیسے پیچھے لمجموعون میں لام آیا تھا، تو یہاں بھی لام تاکید کا ہے، یعنی پکی بات ہے کہ تم ضرور کھاؤ گے. من شجر من زقوم، شجر درخت کو کہتے ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ شجر، درخت کو کہتے ہیں. من زقوم، زقوم کے درخت، ایک زقوم نام ہے اس درخت کا. اور اس کی تشریح انشاءاللہ تعالیٰ 23ویں پارے میں آئے گی تفصیل کے ساتھ. سورۃ الصافات کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے. تو بہرحال زقوم کے درخت سے تم ضرور کھاؤ گے، یعنی یہ جہنم کا ایک درخت ہوگا. لآکلون تم ضرور کھاؤ گے، من شجر من زقوم، زقوم کے درخت سے. فمالئون منها البطون، فمالئون ملأ سے نکلا ہے، بھرنے کو کہتے ہیں، کسی چیز کو بھرا جائے تو اس کو کہا جاتا ہے فمالئون. پھر تم بھرو گے، منہا اس سے، یعنی اس درخت سے، البطون بطن کی جمع ہے، بطن پیٹ کو کہتے ہیں، پیٹوں کو. پھر تم اس سے پیٹوں کو بھرو گے، یعنی تمہاری غذا وہی جہنم کا درخت ہوگا، اسی سے تم نے کیا ہے اپنے پیٹ کو بھرنا ہوگا. فمالئون پھر تم بھرو گے، منہا اس سے، البطون پیٹوں کو. فشاربون علیہ من الحمیم، فشاربون شرب سے نکلا ہے، پینے کو کہتے ہیں نا. پس تم پیو گے، علیہ اس پر، من الحمیم کھولتا ہوا پانی. کھولتا حمیم جیسے پیچھے بھی آیا تھا نا، کھولتا ہوا پانی. یعنی کھانے کو غذا کیا ملے گی؟ زقوم کا درخت. اور پینے کو پانی کیا ملے گا؟ کھولتا ہوا پانی اس کے اوپر پینا پڑے گا. یہ عذاب ہوگا سخت. اعاذنا اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ ہم سب کو کیا ہے اس سے حفاظت فرمایا ہم سب کی. فشاربون علیہ من الحمیم پس تم پیو گے اس پر، من الحمیم کھولتا ہوا پانی. فشاربون شرب الہیم، فشاربون پس تم پیو گے، شرب الہیم، ہیم جو نا، ہیم اس اونٹ کو کہا جاتا ہے جس کو پیاس کی بیماری لگی ہوئی ہو. پانی پلاتے چلے جاؤ، پلاتے چلے جاؤ، اس کی پیاس نہیں بجھتی، تو اسے ہیم کہا جاتا ہے عربی میں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فشاربون پس تم پیو گے، شرب الہیم اونٹ کی طرح پینا. اونٹ کی طرح، جس کو پیاس کی بیماری لگی ہوئی ہے اونٹ، اس کی طرح تم پیو گے کہ پیتے چلے جاؤ، پیاس نہیں بجھتی ہے. تو اس کھولتے ہوئے پانی کو جب تم پیو گے تو اس سے تمہاری کوئی پیاس نہیں بجھے گی. دنیا میں تو ہوتا ہے نا، آدمی پانی پی لیتا ہے ٹھنڈا یا تھوڑا گرم تو آدمی کی پیاس بجھ جاتی ہے، لیکن وہ پانی ایسا ہوگا، فرمایا کہ تم اس سے اپنے پیٹ بھی بھرو گے، خوب پانی پیو گے، لیکن تمہاری اس سے پیاس نہیں بجھے گی، جیسے کہ وہ اونٹ
کہ جس کو پیاس کی بیماری لگی ہو، جو پانی پیتا چلا جائے اس کی پیاس نہیں بجھتی، اس طرح تمہاری بھی پیاس نہیں بجھے گی۔ فشاربون، پس تم پیو گے، شرب الہیم، پیاسے اونٹ کی طرح پینا۔ ھذا نزلہم یوم الدین، ھذا اشارے کے لیے آتا نا یہ نزل کہتے ہیں مہمانی کو، یہ ان کی مہمانی ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ مہمانی ہوگی ان کی۔ مہمانی ہوتی ہے نا، کوئی مہمان آ جائے گھر میں تو اس کا اکرام کیا جاتا ہے اور اچھی چیزیں بنائی جاتی ہیں اور اس کا اکرام کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو جہنمی لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں، ان کی مہمانی اس طرح ہوگی، یعنی ان کی جو مہمانی ہوگی وہ اس طرح ہوگی کہ کھولتے ہوا پانی ہوگا اور سیاہ دھوئیں کا سایہ ہوگا، اور نہ ٹھنڈا پانی ہوگا نہ گرم پانی ہو، اور کھولتا ہوا گرم پانی ہوگا، اور اونٹ کی طرح، پیاسے اونٹ کی طرح یہ لوگ پئیں گے، اور کھانے کو زقوم کا درخت ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ان کی مہمانی ہے یوم الدین۔ یوم الدین، دین کسے کہتے ہیں؟ جزا اور سزا، یعنی فیصلے کا دن۔ یوم کا مطلب تو دن ہوتا ہے، اور دین کا ترجمہ جزا اور سزا کے دن۔ یہ ان کی مہمانی ہوگی، جزا اور سزا کے دن۔ یہاں تک جو بائیں ہاتھ والے لوگ تھے ان کا تذکرہ اور ان کو جو عذاب دیا جائے گا اس کا تذکرہ کیا گیا تفصیل کے ساتھ، اور جنتیوں کے لیے جنت کی نعمتوں کا بھی تذکرہ ہوا۔ نحن خلقناکم، یہاں سے لے کے جو رکوع ختم ہو رہا ہے فسبح باسم ربک العظیم پہ رکوع ختم ہو رہا ہے نا، یہ دوسرا رکوع۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان آیتوں کے اندر جو گمراہ لوگ ہیں نا، کافر ہو گئے، مشرک ہو گئے، یعنی جو لوگ قیامت کو مانتے ہی نہیں ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دوسرے لوگ کو شریک ٹھہراتے ہیں، مشرک ہو گئے، تو یہاں اللہ تعالیٰ ان آیتوں کے اندر ان کو تنبیہ کر رہے ہیں اور اپنی قدرت بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو میری ایسی ایسی قدرت ہے، اور میں نے تمہارے اوپر ایسے ایسے انعامات کیے ہیں، اور تمہیں ایسی ایسی چیزیں دے رکھی ہیں کہ اگر وہ تم سے لے لی جائے نا تو اور کوئی بھی نہیں ہے جو تم کو وہ لا کر دے سکے۔ یعنی اللہ تعالیٰ عجیب طریقے سے مختلف مثالوں کے ذریعے سے اپنی قدرت کو بیان فرما رہا ہے ان آیتوں کے اندر، اور مقصد کیا ہے؟ متنبع کرنا ہے کہ دیکھو جب یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہو رہے ہیں، تو پھر معبود بھی اسی کو بنانا چاہیے نا، یعنی عبادت کے لائق بھی وہی ہونا چاہیے نا، اور اسی کی بات کو ماننا چاہیے نا، کہ قیامت کو ماننا چاہیے اور دوبارہ زندہ ہونے کو بھی کیا ہے؟ ماننا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ضروری اور بنیادی ہیں، ان کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ تو ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ یہاں سے نحن خلقناکم سے ان کو کیا ہے؟ بیان فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نحن خلقناکم پہ خود انسان کی ذات پہ غور کرنے کا حکم دیا، اور بتایا کہ دیکھو ذرا سوچو تو صحیح کہ دیکھو ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، پیدا کس نے کیا؟ ہم نے کیا ہے، اور تم سچ کیوں نہیں مانتے؟ تم اس کی تصدیق کیوں نہیں کرتے ہو؟ اور پھر یہ بتایا کہ دیکھو تمہیں بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ جو نطفہ ہوتا ہے، یعنی منی کا نطفہ ہے، اس کے ذریعے سے وجود میں آتا ہے نا انسان، ظاہراً تو یہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ اس نطفے کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اس نطفے کو بنانے والا کون ہے؟ وہ میں ہی تو ہوں۔ تو اس طرح ان 2-3 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ پہلے اس بات کو بتا رہے ہیں کہ خود اپنی ذات میں غور کرو کہ تمہیں بنایا کس نے؟ نحن خلقناکم، نحن خلقنا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا، خلق سے نکلا ہے، ہم ہی نے پیدا کیا، کم یہ میں ہم ہی اس کی ترجمہ کر رہا ہوں کیونکہ نحن کا مطلب بھی ہوتا ہے ہم، اور خلقنا کا مطلب ہوتا ہے ہم نے پیدا کیا۔ نحن کا مطلب ہوتا ہے ہم، اور خلقنا کا مطلب ہوتا ہے ہم نے پیدا کیا۔ اب ہم 2 مرتبہ اردو میں تو ہم بولنے کو بول لیں، لیکن عربی کے اندر یہ جو آیا ہے نا نحن الگ لے کر آئیں اور خلقنا الگ فرمایا، تو اس میں گویا کہ یہ ترجمہ ہو گیا ہم ہی نے، یعنی حصر پیدا ہو جاتا، اسے حصر کہا جاتا ہے، یعنی اور کوئی نہیں ہے،
یعنی اور کوئی نہیں ہے بلکہ ہم ہی نے پیدا کیا ہے. نحن خلقناکم، ہم ہی نے پیدا کیا ہے، کم تم کو، فلولا، فا کا مطلب ہو گیا پس، لولا، لولا کیوں نہیں، تصدقون تم تصدیق کرتے ہو، یعنی پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے ہو. نحن خلقناکم، ہم ہی نے تم کو پیدا کیا ہے، فلولا پھر کیوں نہیں، تصدقون تم تصدیق کرتے ہو. افرأیتم، افرأی یہ حمزہ بھی آ گیا ہے اور فا بھی آ گیا ہے اور آگے رأیتم بھی آ گیا ہے. تو اس کا ترجمہ ہم یوں کریں گے، ویسے تو حمزہ کا ترجمہ ابھی تک ہم کر رہے تھے کیا، یہاں پہ کیا نہیں ہوگا، اور فا کا ترجمہ ہم کر رہے تھے پس یا پھر، اس طرح یہاں ترجمہ اس کا یہ ہو جائے گا افرأیتم، بھلا تم بتلاؤ، بھلا تم بتلاؤ. ما تم نون، ما کا مطلب ما نفی کے لیے بھی ہوتا ہے اور ما کا مطلب جو بھی ہوتا ہے، یہاں ما کا مطلب جو ہے. بھلا تم بتلاؤ جو، تم نون، تم نون جو تم ٹپکاتے ہو، جو نطفہ تم ٹپکاتے ہو، جو تم منی کا نطفہ جو ہے وہ کیا ہے، ٹپکاتے ہو. اَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ، اَأَنتُمْ یہاں شروع میں حمزہ ہے تو یہاں ترجمہ کیا ہوگا، کیا، انتم، انتم کا مطلب ہوتا ہے تم، کیا تم، تخلقون پیدا کرتے ہو، ہو اس کو، ام کا مطلب ہوتا ہے یا نحن ہم، الخالقون پیدا کرنے والے ہیں، یعنی کیا تم اس سے پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں. یعنی اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، یعنی یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ خود نطفہ یہ مراد ہو کہ نطفے کو ہی ہم ہی پیدا کرنے والے ہیں، اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اس نطفے سے جو بچہ پیدا ہو رہا ہے نا، اس بچے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کو ہم ہی پیدا کرنے والے ہیں. کیونکہ ظاہری بات ہے کہ نطفہ تو ایک قطرہ ہوتا ہے، تو اس کے ذریعے سے وہ مادہ بن جاتا ہے، لیکن آگے شکل دینا، جان ڈالنا، دیکھنے کی صلاحیت پیدا کرنا، سننے کی صلاحیت پیدا کرنا، بولنے کی صلاحیت پیدا کرنا، سمجھنے کی طاقت پیدا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کس کا کام ہے، اللہ تعالیٰ ہی تو کر دیں گے. تو دونوں مطلب ہو سکتے ہیں، یا تو نطفہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کیا تم اس کو پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں، یا پھر اس نطفے سے وجود میں آنے والا بچہ، اس کے بارے میں کا مطلب بھی ہو سکتا ہے کیا تم اس بچے کو پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں. دونوں مطلب ہو سکتے ہیں. اَأَنتُمْ کیا تم، تخلقون پیدا کرتے ہو اس کو، ام یا نحن ہم، الخالقون پیدا کرتے ہیں. نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، یہ تو دو مثالیں ہو گئیں. ایک اور بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، نحن قدرنا، قدرنا مقرر کرنے کے معنی میں، یعنی ہم نے مقرر کر رکھے ہیں، بینکم، بینا مطلب ہوتا ہے درمیان، اور کم کا مطلب تمہارے، تمہارے درمیان، الموتا موت، یعنی موت کا فیصلہ ہم نے مقرر کر رکھا ہے تمہارے درمیان، موت کا فیصلہ. وما نحن بمسبوقین، اور ما یہاں پہ نفی کے معنی میں ما، اور نحن مطلب ہم، اور ہم نہیں ہیں بمسبوقین عاجز، مسبوق کہتے ہیں عاجز کو، اور ہم عاجز نہیں ہیں. وما نحن بمسبوقین، اور ہم عاجز نہیں ہیں. یعنی یہ جو موت کا فیصلہ ہے نا، کس کو کب مرنا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہی تو رکھا ہوا ہے یہ فیصلہ، اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں کہ کسی کو موت دینا چاہیں تو کوئی روک نہیں سکتا ہے. نحن قدرنا، ہم نے طے کر رکھا ہے، مقرر کر رکھا ہے، بینکم تمہارے درمیان، الموت موت، وما نحن بمسبوقین، اور ہم نہیں ہیں عاجز، اور ہم عاجز نہیں ہیں. کس بات پر عاجز نہیں ہیں،
کس چیز سے عاجز نہیں ہیں؟ علا، اس بات پر، علا مطلب پر ہوتا ہے، ان یہ کہ، ان مطلب یہ کہ نبدلا ہم تبدیل کر دیں، تبدیل سے نکلا نا، ہم تبدیل کر دیں امثالکم، یا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے ترجمے کے لحاظ سے، ویسے تبدیل کرنا مطلب ہوتا ہے یا ہم لے آئیں امثالکم تمہارے جیسے لوگ، یعنی ہم لے آئیں تمہارے جیسے لوگ، یعنی تمہیں موت دے دیں اور تمہاری طرح کے اور لوگ لے آئیں، ہم اس سے عاجز نہیں ہیں۔ وَنُنْشِئَكُمْ، ننشیا انشاء سے نکلا ہے، پیدا کرنے کو کہتے ہیں، اور ہم پیدا کریں تم کو فی، یعنی ایسی حالت میں، ما لا تعلمون، ما مطلب جو، لا تعلمون تمہیں معلوم نہ ہو، یعنی جس کو تم جانتے نہ ہو، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہیں موت دے کر دوسرے لوگ تمہارے جیسے لے آئیں اور تمہیں ایسی حالت میں بنا دیں جس کا تمہیں پتہ بھی نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں قادر ہوں، یعنی کسی انسان کو مسخ کر کے اس کی صورت کو جانور بنا دوں، میں اس پر قادر ہوں، اور کسی انسان کو موت دے کر اس کی جگہ دوسرا انسان تمہاری جیسا ہی لے آؤں، میں اس پر قادر ہوں، کوئی عاجز کرنے والا، کوئی عاجز نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو مجھے عاجز کر سکے۔ علی، اس بات پر، ان یہ کہ نبدلا ہم لے آئیں امثالکم تمہارے جیسے لوگ، وننشئکم اور ہم پیدا کریں تم کو فی ایسی حالت میں، ما لا تعلمون جس کو تم نہیں جانتے ہو۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اور واو مطلب اور، لقد یعنی لقد لام بھی آ گیا اور قد بھی آ گیا، قد کا مطلب ہوتا ہے تحقیق اور لام بھی آتا ہے تاکید کے لیے، یعنی پکی بات ہے، یہ مزید تاکید ہو گئی اس میں، یعنی اور ترجمہ آگے والے لفظ کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کریں گے، اور مکمل، علم تم جانتے ہو، علمہ جاننے کو کہتے ہیں، اور مکمل تم جانتے ہو، النشأۃ الاولی پہلی مرتبہ پیدا کرنا، یعنی اپنی پہلی پیدائش تم جانتے ہو نا، فلولا تذکرون، فلولا فا مطلب پھر، لولا کیوں نہیں، تذکرون تم سبق لیتے، تذکرون تم نصیحت حاصل کرتے، تذکرون نصیحت حاصل کرتے، یعنی اتنی بات تو تم بھی جانتے ہو کہ تمہاری جو پہلی پیدائش ہوئی ہے نا، اس میں اللہ کے علاوہ اور کسی کا دخل نہیں تھا، جب تم اس بات کو مانتے ہو تو پھر اس بات کو بھی مان لو کہ وہی تمہارا معبود ہے، اور جب اس نے تمہیں ایک دفعہ بنایا نا پہلی مرتبہ، تو وہی تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، اس بات کو کیا ہے، مانو، یعنی اس بات کو ماننے میں کیا رکاوٹ ہے تمہارے لیے، تو اس آیت کے اندر بتایا جا رہا ہے، وَلَقَدْ اور تحقیق، وَلَقَدْ اور مکمل، علم تم جانتے ہو، النشأۃ الاولی پہلی پیدائش، پہلی مرتبہ پیدا کرنا، فلولا پھر کیوں نہیں، تذکرون تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ افرأیتم ما تحرثون، آگے اللہ تعالیٰ ایک اور مثال بیان فرما رہے ہیں، آدمی کی ضروریات یعنی کھیتی باڑی کو دیکھتے ہوئے، کھیتی باڑی کے بارے میں، افرأیتم بھلا تم بتاؤ، یہ پیچھے بھی آیا تھا نا یہ لفظ افرأیتم، وہاں ہم نے ترجمہ یہی کیا تھا تو یہاں بھی یہی کریں گے، بھلا تم بتاؤ، ما جو، تحرثون تم بوتے ہو، یعنی جو تم زمین میں بوتے ہو نا، بیج وغیرہ جو بھی ہے بوتے ہو، افرأیتم بھلا بتاؤ، ما جو، تحرثون تم بوتے ہو، انتم وہی ترجمہ ہوگا جو پیچھے ہم نے کیا تھا، یعنی حمزہ کا ترجمہ ہوگا کیا، انتم تم، کیا تم، تزرعونہ، تزرعون کہتے ہیں اگانے کو، تم اگاتے ہو اس کو، ام یا، نحن ہم،
یا ہم الزارعون اگاتے ہیں، اگانے والے ہیں، یعنی کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اانتم یعنی تم جو زمین میں بوتے ہو اسے اگانے والا کون ہے؟ اسے اگاتے بھی تو ہم ہی ہیں۔ اانتم کیا تم تزرعونہ اسے اگاتے ہو، ام یا نحن الزارعون ہم اگانے والے ہیں۔ یعنی تمہارا کام تو اتنا ہی ہے نا کہ تم زمین میں بیج ڈال دیتے ہو، اس بیج کو ڈالنے کے بعد آگے اس کو پروان چڑھانا، کونپلے بنانا، درخت بن جانا، کھیتی بنانا، پھر آگے پھل وغیرہ تیار ہونا، غلے وغیرہ بننا، یہ تمہارے بس میں تھوڑی ہے، ہمارے بس میں ہی نہیں تھا یہ تو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کون ہے جو تمہارے بیج کو یہاں تک پہنچا دیتا ہے؟ لو نشاء لجعلناہ، لو کا مطلب ہوتا ہے اگر، نشاء مطلب ہم چاہیں، لو نشاء اگر ہم چاہیں، لجعلناہ لام یہاں پہ مطلب ہوگا تو، جعلناہ ہم بنا دیں، اس کو، حطومن چورا چورا، حطوم کہتے ہیں چورا چورا، ٹکڑے ٹکڑے، ریزہ ریزہ، حطومن چورا چورا۔ یعنی اگر ہم چاہیں نا، تم نے جو محنت کی ہے، بیج ڈالے ہیں، ہم چاہیں تو اس کو بالکل چورا چورا کر دیں۔ فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، فَظَلْتُمْ پھر تم ہو جاؤ، ظلتم یہاں پہ ترجمہ اس کا ہوگا ہو جانا، پھر تم ہو جاؤ تفکہون باتیں بناتے، یعنی پھر تم باتیں بناتے رہ جاؤ، یعنی اور تمہارے پاس کوئی حل نہیں ہوگا، تم کچھ نہیں کر سکو گے، بے بس ہو گئے۔ اگر ہم چاہیں نا اس کو چورا چورا کر دیں، لو نشاء اگر ہم چاہیں، لجعلناہ تو ہم بناتے ہیں اس کو، حطومن چورا چورا، فظلتم تفکہون پھر تم ہو جاؤ باتیں بناتے۔ انا لمغرمون یعنی کیا باتیں بناتے ہو جاؤ، رہ جاؤ، کیا انا بے شک ہم، لمغرمون یعنی ہم پر تو تاوان پڑ گیا ہے، ہم پر تو تاوان پڑ گیا ہے کہ سرمایہ کے اندر کیا ہو گیا، نقصان ہو گیا، یہ مطلب ہے تاوان پڑنے کا مطلب، انا لمغرمون کہ بے شک ہم پر تو کیا ہے، تاوان پڑ گیا۔ بل نحن محرومون بلکہ تم یہ بھی کہو گے، بل مطلب بلکہ، نحن ہم، محرومون محروم ہو گئے، یعنی ہم تو ہیں ہی بد نصیب، محروم بد نصیب، بلکہ ہم ہو گئے محروم، بلکہ تم اس طرح کی باتیں پھر بناتے رہ جاؤ گے اگر ہم چاہیں تو۔ ہماری قدرت، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بیان فرما رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مثال بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ پانی کی، افرأیتم بھلا تم بتاؤ، الماء پانی، الذی مطلب جس کو، تشربون تم پیتے ہو، افرأیتم بھلا تم بتاؤ، الماء پانی، الذی جس کو، تشربون تم پیتے ہو، اانتم کیا تم، حمزہ کا ترجمہ کیا اور انتم کا مطلب تم، کیا تم، انزلتمو اتارنا، قرآن میں آتا نا انا انزلناہ ہم نے نازل کیا، یعنی ہم نے اتارا، تو یہاں بھی وہی اسی سے نکلے گا لفظ انزلتمو یعنی اتارنا، کیا تم نے اس کو اتارا ہے، مطلب اس کو، کس کو، یعنی پانی کی بات ہو رہی ہے، کیا تم نے اس کو اتارا ہے، من المزن، مزن کہتے ہیں بادلوں کو، بادلوں سے، ام یا نحن مطلب ہم، المنزلون اتارنے والے ہیں، یعنی بادلوں سے اتارنے والا کون ہے، ہم ہی تو اتارنے والے ہیں، کیا تم نے اتارا ہے اس کو، انتم کیا تم نے، انزلتموہ اتارا ہے اس کو، من المزن بادلوں سے، ام یا نحن المنزلون ہم اتارنے والے ہیں۔ لو نشاء اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، لو اگر، نشاء ہم چاہیں، جعلناہ تو ہم بنا دیں اس کو، اجاجن، اجاج کہتے ہیں کڑوا،
یعنی اگر کڑوا کر دیں نا، میٹھا پانی ہے تم پیتے ہو، فائدہ اٹھاتے ہو، اگر ہم چاہیں تو بنا دیں اس کو کڑوا، فلولا تشکرون، پھر تم فلولا پھر کیوں نہیں، تشکرون تم شکر کرتے ہو، یعنی پھر تم شکر کیوں نہیں ادا کرتے ہو؟ اور شکر کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ کی مان لو، ایمان لے آؤ، اللہ کو معبود مان لو، یہ شکر ہے۔ فلولا تشکرون، پھر تم کیوں نہیں شکر کرتے ہو؟ لو نشاء، اگر ہم چاہیں، جعلناہ تو ہم بنا دیں اس کو، اجاجن کڑوا، فلولا پھر کیوں نہیں، تشکرون تم شکر کرتے ہو۔ ایک اور مثال بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، افرأیتم، بھلا تم بتاؤ، النار آگ، التی جس کو، تورون تم سلگاتے ہو، جس کو تم سلگاتے ہو، یعنی آگ کے ذریعے سے آدمی فائدہ اٹھاتا ہے نا، اس سے جلاتا ہے اس کو۔ افرأیتم، بھلا تم بتاؤ، النار آگ، التی جس کو، تورون تم سلگاتے ہو، اانتم انشأتم، اانتم کیا تم نے، انشأتم پیدا کیا ہے، شجرتہا اس کا درخت، یعنی اس کا درخت کیا تم نے پیدا کیا ہے، ام یا نحن ہم، المنشئون پیدا کرنے والے ہیں۔ یعنی درخت سے مراد کون سا درخت ہے یہاں پہ؟ درخت ایک خاص درخت ہے جس کا نام جو ہے وہ عفار، عین فا الف را، عفار، اور مرخ یعنی میم را خا، مرخ، اس قسم کے درخت ہیں جو عرب میں پائے جاتے تھے۔ وہ درخت ایسے ہوتے تھے کہ ان کی ٹہنیوں کو رگڑنے سے نا آگ پیدا ہوتی تھی، اور اس سے گویا کہ عرب کے لوگ ماچس کا کام لیتے تھے، جیسے ہمارے ہاں ماچس ہوتی ہے تو اس کے ذریعے سے ہم کیا ہے رگڑتے ہیں تو وہ آگ نکلتی ہے، تو ان کے ہاں وہ درخت آگ کا کام دیتے تھے کہ ان کی ٹہنیوں کو رگڑ کر وہ اس سے ماچس کا کام لیتے تھے۔ تو درخت سے مراد وہ درخت مراد ہے خاص۔ انتم انشأتم کیا تم نے پیدا کیا ہے، شجرتہا اس کا درخت، ام یا نحن ہم، المنشئون پیدا کرنے والے ہیں۔ نحن جعلناہا، نحن ہم نے، جعلناہا، اور جعلنا کا مطلب بھی کیا ہے، ہم نے بنایا، تو ترجمہ کیا ہوگا وہی پیچھے کی طرح، ہم ہی نے بنایا، ہم ہی نے بنایا، ہا اس کو، یعنی ہا اس کو، تذکرتاً یعنی اس آگ کو، یہ ہا لوٹ رہی ہے ضمیر پیچھے آگ کی طرف، یعنی ہم ہی نے بنایا اس کو، تذکرتاً نصیحت کا سامان، تذکرہ نصیحت یعنی یاد دہانی، ومتاعاً اور فائدے کی چیز، للمقوین، للمقوین صحرائی مسافروں کے لیے۔ مقوین کسے کہتے ہیں؟ مقوین اقوا سے نکلا ہے، اور قوا جو ہے وہ کہتے ہیں صحرا کو، تو مقوی کا مطلب ہوتا ہے جو صحرا میں اترنے والا شخص، اسے کہتے ہیں مقوی، یعنی مطلب یہ مراد مسافر ہے، یعنی جو جنگل میں کہیں ٹھہر کر اپنے کھانے پینے کے انتظام میں لگا ہوا ہو، تو وہ مراد ہے۔ مقوین کا ترجمہ ہم یہاں پر یہ کریں گے، صحرائی مسافروں کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس آیت کے اندر کہ ہم نے اس آگ کو نا دو چیزوں کے لیے بنایا۔ ایک تو ہم نے اس کو بنایا تذکرتاً، یاد دہانی، کہ اس کو دیکھ کر یاد تمہیں آئے آخرت، یعنی قیامت کی جو آگ ہوگی، جہنم کی جو آگ ہوگی، وہ تمہیں یاد آنی چاہیے کہ دیکھو دنیا کی آگ کتنی سخت ہوتی ہے، تو قیامت کی تو، دوزخ کی تو اس سے ڈبل ہوگی، بہت زیادہ ہوگی۔ اور دوسرا کیا کام ہے کہ ہم نے اس آگ کو بنایا تمہارے لیے فائدے کی چیز بھی بنایا، یعنی خاص طور پہ ذکر تو یہ کیا ہے صحرائی مسافروں کے لیے، یعنی ویسے تو جو مسافر نہ بھی ہو اس کے لیے بھی فائدے کی چیز ہے، یہاں مسافروں کے لیے کیوں ذکر کیا، کیا وجہ اس کی، یہ سمجھ لیں۔ وجہ اس کی ہے کہ مسافروں کو نا یہ آگ وغیرہ ملنا یہ تھوڑی ایک عجیب چیز ہوتی ہے نا ان کے لیے، یعنی ایک مسافر آدمی ہے سفر میں، ایک تو گھر میں ہوتا ہے نا آدمی، جب دل چاہا دو چیز چاہی بنا ڈالی، سفر میں ظاہری بات ہے کہ آگ کا ملنا ایک تھوڑی عجیب چیز ہوتی ہے، تو اس وجہ سے وہاں پہ یہاں یہ ذکر کیا،
یعنی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو بیان فرما رہے ہیں نا کہ ہم نے فائدے کی چیز بنایا صحرائی مسافروں کے لیے. تو اس کا یہ مطلب نہ سمجھنا چاہیے کہ اور لوگوں کے لیے فائدے کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہاں جو ذکر کیا ہے اپنی قدرت کو مزید بتانے کے لیے کہ دیکھو کس طرح وہ مسافر ہوتا ہے، کہ اس کے لیے جب آگ مل جائے اس کو تو اس کے لیے بہت بڑی ایک بات ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے وہ اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہے. نحن جعلناها، ہم ہی نے بنایا اس کو، تذکرتاً یاد دہانی، ومتاعاً اور فائدے کی چیز، للمقوین صحرائی مسافروں کے لیے. آخری رکوع کی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ بھی ساری باتیں ہیں، کتنی ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے اس آیتوں کے اندر بتائی ہیں، پانی کے بارے میں، کھیتی کے بارے میں، نطفے کے بارے میں، اور اسی طریقے سے اور مختلف قسم کی باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لہٰذا تمہیں چاہیے فسبح، پس تسبیح کرو، پس سبح تسبیح کرو، بسم ربک العظیم، اسم کہتے ہیں نام کو، اپنے رب کے نام کی، العظیم جو عظیم ہے، یعنی مطلب اپنے عظیم پروردگار کا نام لے کر اس کی تم تسبیح کرو، یعنی تسبیح کرو یعنی اس کی پاکی کو بیان کرو، اور اللہ تعالیٰ کی کیا ہے مانو، اسی کو معبود مانو، اور عبادت میں اور کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. یہاں تک رکوع جو ہے پورا ہو گیا، فسبح بسم ربک العظیم تک 2 رکوع ہو گئے. اگلی نشست کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ آخری رکوع کر کے اس صورت کو انشاءاللہ تعالیٰ مکمل کر دیں گے. اب آخر میں کوئی بات پوچھنی ہو، ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں.